اسد علی طور صاحب کی جو ہے ویڈیو ہے وہ سناتا ہوں، چند منٹ کی کلپ ہے، آپ اس کو ذرا بغور غور سنیں اور یہ اسد علی صاحب کیا فرما رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں اور کن کن شخصیات کا اور کیا کیا جو ہے اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک ویڈیو سن لیں اس کی، پھر میں آپ سے آگے جا کر اس پہ بات کرتا ہوں۔ رات جو شیخ رشید صاحب کا انٹرویو سما نیوز پر ہوا، اس میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک کیا گیا وہ کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے شیخ رشید صاحب کا گریبان پھٹا ہوا تھا، ان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کو لوگوں نے ارد گرد سے پکڑ رکھا تھا اور وہ گھسیٹتے ہوئے دفتر کے اندر لے کے آئے، اور ایک بندے نے شیخ رشید صاحب کا کالر پیچھے سے یوں پکڑا ہوا تھا اور وہ یوں پش کرتے ہوئے ان کو اندر لا رہے تھے۔ شیخ رشید صاحب کو بٹھایا گیا اور جب بٹھایا گیا تو اس دوران بھی ایک شخص ان کی بدستور کالر کو پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور ایک بندہ شیخ رشید صاحب کے دائیں طرف اور ایک شیخ رشید صاحب کے بائیں طرف کھڑا ہوا تھا۔ شیخ رشید صاحب کو شدید پسینہ آ رہا تھا، منہ لال تھا۔ شیخ رشید صاحب کے آگے ایک کاغذ رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ انٹرویو میں بولنا ہوگا مبینہ طور پہ۔ منیب فاروق صاحب کو بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک کاغذ دیا گیا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہوگا۔ شیخ رشید صاحب کے منہ پر وہ جو ایجنسی کے لوگ تھے انہوں نے تھپڑ مارا اور کمرے میں موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام لوگ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا انہوں نے دیکھا ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ شیخ رشید بچوں کی طرح بلک کے رونے لگ گئے، بلک بلک کے، اور انہوں نے باقاعدہ یوں ہاتھ جوڑ کے کہا میرے سے یہ نہ کرواؤ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جی تو دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے یوں ہاتھ جوڑے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہ کروائیں، مجھ سے یہ کام نہ کروائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزور شمشیر جو ہے لوگوں سے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، اور یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ایک ایپیسوڈ آئی تھی جس میں بہت سارے لوگ، جس میں اسد عمر اور باقی لوگ جو ہے وہ پارٹی سے ڈسٹنس ہو گئے، اور اس کے بعد ایک نئی جو سیریز شروع ہوئی ہے اور جس میں تحریک انصاف سے یا کسی تحریک انصاف سے سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کرانے کا دوبارہ سے ایک آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا پریس کانفرنس کریں، اور اب کی بات یہ ہے کہ ٹی وی انٹرویوز دیں۔ مطلب یہ نیا ایک ماڈیول ہے، نیا ایک سسٹم ہے جس میں آپ پریس کانفرنس سے ہٹ کر اب جو ہے ٹی وی انٹرویوز میں آ جائیں۔ اور یہ اسد علی طور صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سوالات اور جوابات وہ مبینہ طور پر لکھ کر دیے گئے، اور سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ اسد علی طور صاحب فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو وہاں کمرے میں باقاعدہ منہ پر تھپڑ مارا گیا اور اس کی چہرہ لال ہو گیا، اور وہ کبھی بھی یہ انٹرویو نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور دونوں طرف سے جو ٹیبل پر ہیں، یعنی کہ ایک منیب فاروق صاحب ہمارے دوست ہیں، اس کو سوالات دیے گئے، آپ نے یہ سوالات پوچھنے، اور شیخ رشید صاحب کو لکھ کر جوابات دیے گئے کہ آپ نے یہ بولنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں بولنا۔ اور اسد علی طور صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو کالر سے پکڑا ہوا تھا، اور ایک شخص پیچھے ہے جو اس کی گردن سے پکڑ کر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ دبوچا ہوا تھا۔ اور جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس کے ارد گرد بھی لوگ جو ہے وہ موجود تھے۔ یہ جو گواہی آئی ہے، یہ جو خبر اندر سے لیک ہوئی ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں نے لیک کی ہے جو اس کمرے میں مخصوص لوگ موجود تھے، یعنی کہ جن کے بغیر یہ انٹرویو ریکارڈ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے، ہم جانتے ہیں وہ کیمرہ مین ہوں گے، وہ ڈائریکٹر ہوگا، وہ پروڈیوسر ہوگا، یا کوئی اینکر ہوگا، یا وہ حلقے ہوں گے، مقتدر حلقے ہوں گے جو یہ بزور شمشیر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، یا جو جن نے ریکارڈ کروایا بعد میں آن ایئر کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہ پاکستان میں جمہوریت ہے، یہ وہ پاکستان میں سیاست ہے، یہ وہ پاکستان میں آئین ہے، یہ وہ پاکستان میں قانون ہے، یہ وہ پاکستان میں عدلیہ ہے، اور یہ ہے اصل ووٹ کی طاقت، اور یہ ہے اصل ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، کہ آپ ان سے اگر اختلاف کرتے ہیں سیاسی طور پر، اگر آپ کی کوئی ان سے مخالفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی گردن دبوچیں، آپ اس کو نیست و نابود کر دیں، آپ اس کے گھر گرا دیں، آپ اس کو۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے،
اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ تو 70-72 سال جو ہے غالباً جو ہے یعنی کہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کوئی 70-72 سال کی ہو گیا. 72 سال کا شخص جو ہے اور سلاخوں کے پیچھے اگر اس کو ڈالا جائے اور اس طرح کا تشدد کیا جائے مبینہ طور پر اور اس طرح کی ذلت آمیز جو ہے اس کے ساتھ انٹرویو اس کا ریکارڈ کروایا جائے جو ریکارڈ نہیں کروانا چاہتے تھے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ہے, انسان کی ایک حد تک جو ہے وہ قوت برداشت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قوت برداشت انسان کی جواب دے جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ حال جو ہے ہم ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں, ان کے سرخ لال چہرے, ان کے کالر پھٹے ہوئے, ان کے کپڑوں پہ دھبے لگے ہوئے, ان پر ذلالت رسوائی کا جو ہے وہ ایک ایسا نشان, ایک ایسے چیزیں عیاں ہوتی ہیں جس سے بڑے دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا تشدد زدہ ہے, اس کو کتنا پریشرائز کیا گیا ہے اور یہ شخص اس طرح پریس کانفرنس جو ہے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے, ایک دفعہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ اس چیز کو دیکھیں, ریپیٹ میں جا کر اس کو دیکھنا ویڈیو کو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسد علی طور صاحب نے کتنا بڑا انکشاف کیا ہے. اور اسد علی طور سے 1000 اختلافات آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی جرنلزم کریڈیبلٹی پر کوئی اس کی جرنلزم کریڈیبلٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا.